ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدرك بود الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميادان أرضه، ثم الصلاة والسلام على النبي الكريم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد یا علی صلی علی محمد وآلہ. خداوند متعال قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرما رہا ہے: اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو اور حق بات کہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. Oh, who have faith, you have believe in Allah and be wary from God and say upright words. قولوا قولا سدیدا. کسی بھی انسان کو سمجھنے کے لیے آپ اس کے آثار کو دیکھتے ہیں. اس نے پیچھے کیا لیگیسی چھوڑی اس کو دیکھیں. اگر انسان ہے زندہ ہے تو بھی، اور اس دنیا سے چلا گیا تو بھی، اس کی کتابوں کو پڑھیں گے، اس کے لیکچرز کو سنیں گے، اس کے عادات و حرکات کو دیکھیں گے، کیسی لائف سٹائل تھی، تو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کیسا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو صرف نام بتا دیا جائے تو آپ کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ دنیا کا کیسا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کسی کے نام سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کیسا ہے. اسے سمجھنا ہے. اب ہر انسان اپنے اعتبار سے جو بھی اس کی انفارمیشن ہے، جو بھی اس کی اسٹڈی ہے، اس کے حساب سے ایک اسلوب، ایک اسٹائل بناتا ہے زندگی کہ ہمیں اس پیٹرن پہ اپنی زندگی جینا ہے. ہمیں جو ہے وہ اکنامکلی مضبوط ہونا ہے، یہ کرنا ہے. ہمیں پولیٹیکلی اسٹرانگ ہونا ہے تو آئی ہیو ٹو ڈو دس. ہمیں سوسائٹی میں مضبوط ہونا ہے تو یہ کرنا ہے. ہر اعتبار سے انسان جس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کے اعتبار سے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے. امام علیہ السلام جن کی حیات طیبہ پہ ہم غور و فکر کرنے کے لیے آج یہاں پر بیٹھے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآلہ. ظاہر ہے کہ امام کا دور وہ دور تھا کہ جب آپ نے 5 اموی خلفائے بنی امیہ کا دور دیکھا ہے، اور اس میں ایک ہشام بن عبد الملک بھی ہے، اور اس کے پہلے ولید بن عزیز، اور الگ الگ بنی امیہ خلفاء ہیں. امام کی لائف ظاہر ہے کہ بہت چیلنجنگ ہے. واقع کربلا کے بعد جو امت مسلمہ میں جو اپ اور ڈاؤن ہوئے، جو حالات چینج ہوئے پولیٹیکلی، سوشلی، اس سب تمام چیزوں کو امام نے بخوبی دیکھا ہے، کربلا سے لے کر کے اور مدینے میں آ کر کے اس کے بعد بھی. اب امام علیہ السلام کے سامنے جو چیلنج ہے، وہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس قوم کو، اس امت کو دوبارہ اس راستے پر لانا ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ نے امت مسلمہ کو پہنچایا تھا. کیونکہ سوال ہے، اور امام وہ ہیں کہ جو 57 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، تو 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ رونما ہوتا ہے. تقریباً 4 سال کا سن تاریخ نے لکھا ہے. آپ کو بخوبی واقف ہیں، امام جواد علیہ السلام کی مجلس میں اس بات پہ ذکر ہوا. بارہا آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام کے لیے 1 سال کا سن، 2 سال کا سن، 10 سال کا سن، 70 سال کا بھی سن کوئی معنی نہیں رہتا. امام ہے، چاہے وہ 1 سال کا ہو، چاہے وہ 10 سال کا ہو، چاہے وہ 4 سال کا ہو. تو امام علیہ السلام کربلا کے واقعے کے چشمدید گواہ ہیں کہ امام نے تمام واقعات کو دیکھا. اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ جو رونما ہوا وہ کیوں ہوا، آخر وہ کون لوگ تھے، آخر وہ کون سی مخلوق تھی، آخر وہ کون سے افراد تھے کہ جو سن 60 ہجری میں اس مقام پر، اس لیول پہ آ گئے کہ اب وہ اپنے ہی رسول کے نواسے کو قتل کرنے پہ پے در پا. یعنی نہیں کہ صرف قتل کرنے کے لیے جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، بلکہ قتل کیا اور کس جارحانہ اور کس
کس جو ہے بروٹیلٹی کے ساتھ نواسے رسول کو قتل کیا، اور وہ مصائب کے پہلو جو آپ مصائب میں سنتے رہتے ہیں کہ جو ہے وہ لاشوں کو پامال کرنا. تو آخر یہ لمحے فکریہ ہے، یہ سوال ہے کہ ابھی انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے گوشوں میں، ان کے کان میں گونج رہی ہے. بعض افراد اصحاب ایسے ہیں جنہوں نے براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کو سنا. بھائی امام حسین علیہ السلام اگر 57 سال کے ہیں تو اس زمانے میں 80 سال 90 سال کے لوگ بھی تو ہوں گے. انہوں نے تو بخوبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا، بخوبی دیکھا ہوگا کہ یہی حسین کس طریقے سے دوش رسول پر سوار ہیں، کس طریقے سے پشت رسول پر سوار ہیں، اور کس طریقے سے رسول اکرم نے اپنے سجدے کو طول دیا صرف حسین کی پشت پر سوار ہونے کی وجہ سے. لیکن اس کے بعد میں جو ایکسپلینیشن دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس لیے نہیں خطبے کو چھوڑ دیا جب امام آ رہے تھے، بچپنا تھا اور ابا کا دامن پھنسا اور گر گئے. ظاہر ہے امام کا ہر عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے. امام یہ عام انسان نہیں، عام بچہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے زمین کے اس نشیب و فراز کو نہ سمجھ سکیں اور وہ گر جائیں. نہیں، یہ مصلحت تھی. اور پھر رسول اکرم نے مسجد میں وہ خطبہ ترک کر دیا اور اٹھایا حسین علیہ السلام کو اور اپنے دوش میں وہ کہا کہ اے لوگوں پہچانو ہذا حسین، پہچانو کہ یہ حسین ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ تو یہ دیکھی ہوئی لوگ امت ہیں جو حسین کو کرنے آئے ہیں اور امام باقر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ کون سی چیز تھی؟ نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، حج و زکات دے رہے تھے، لیکن اسلام کے اس بنیاد کو، اس بیس کو کاٹنے آ گئے کہ جس پر اسلام کی بنیاد ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اب اسی امت کے درمیان امام کو تبلیغ بھی کرنا ہے اور اسی امت کو ہدایت بھی کرنا ہے. تو امام علیہ السلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے موٹے طور پہ کئی بخش ہیں، کئی شعبے ہیں، different faculties you can examine, you can analysis in the life of امام علیہ السلام. سب سے پہلی چیز یہ آپ کی جو ہے وہ عبادی زندگی، عبادت، دوسری آپ کی علمی زندگی، تیسری آپ کی اجتماعی زندگی، سوشل، چوتھی آپ کی پولیٹیکل لائف، سیاسی زندگی. اور اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں موٹے طور پہ سمپلی اس کو یوں کہہ لیجئے کہ کسی بھی سالک کے لیے، سالک سمجھتے ہیں جو اللہ کی راہ میں زندگی گزار، جو اللہ کے لیے ہو. اصل تو یہی نا کہ ہم سب اللہ کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور بے شک اللہ کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں. تو ہم سب اللہ کے لیے ہیں. تو اب پہلا مرحلہ کیا آتا ہے کہ اللہ سے ہمارا رابطہ کیا؟ تین چیزیں بن سکتی ہیں ہر انسان کی زندگی میں. اس کے معبود سے کیا رابطہ ہے، اس کا اپنے جو اللہ کی جو مخلوق ہے، جو اس کی ہم شکل انسان ہیں، ان سے کیا رابطہ ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کا دشمن سے کیا. یہ بہت امپورٹنٹ، یہ تین چیز بہت امپورٹنٹ کہ انسان دیکھے کہ کوئی بھی انسان کو سمجھنے کے لیے. اور امام کی زندگی میں یہ چیزیں خورشید کی طریقے سے، روز روشن کی طریقے سے بالکل کلیئر، واضح ہے کہ آپ کا اللہ سے رابطہ کیا ہے، آپ کا مخلوق خدا سے کیا رابطہ ہے، آپ کا سماج سے کیا رابطہ کیسا ہے، اور آپ کا دشمن خدا سے کیسا. یہ چیزیں ہمیشہ ہیں. دشمن خدا بھی ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اگر اگنور کریں گے تو پھر آپ کو جو ہرڈلز آئیں گی، آپ کی لائف جو آپ کی زندگی میں رکاوٹیں آئیں گی، ان کو آپ ڈیل نہیں کر سکتے. اگر کوئی انسان کہے نہیں مجھ سے دشمن سے کیا مطلب، میں کسی سے دشمنی نہیں رکھتا، اچھی بات. لیکن جو دشمن خدا ہے، جو دشمن رسول ہے، جو دشمن اہل البیت علیہ السلام، اس کو ہمیں پہچاننا ہے، اسے دشمنی کرنا ہے. جس طریقے سے محبت کرنی ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جس طریقے سے محبت کا حکم دیا گیا ہے اسی طریقے سے دشمنی کا بھی. تولا اور تبرہ دونوں چیزیں ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. یعنی اگر کوئی انسان دشمن خدا سے بھی اسی طریقے سے ہم نشینی رکھے، اٹھے بیٹھے، سمپلی کھائے پیے، اور ایک موحد، ایک بلیور کے ساتھ بھی اسی طریقے سے اٹھے بیٹھے کھائے پیے، تو آپ کہیں گے آپ کس طریقے کے انسان ہے بھائی؟ کوئی فرق ہی نہیں آپ کے لیے. ایک دشمن خدا ہے، ایک دشمن اور دوست ہے خدا کا، دونوں کے ساتھ آپ کا رویہ سیم ہے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. کوئی بھی انسان ہے، اٹسیلف انسان ہے، وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمیں حق نہیں ہے کسی کو سزا دینے کا، وہ الگ بات ہے کہ اگر دشمن خدا ہے تو ہم اسے جا کے مارنے لیں. نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. لیکن آیا ہے کہ اس کی نسبت آپ کے دل میں محبت ہونی چاہیے، نفرت. یہ بالکل کلیئر بات، نفرت ہونی چاہیے. رسول کا دشمن ہے، رسول کا دوست ہے، تو دشمن کے ساتھ آپ کی محبت
محبت ہونی چاہیے دشمن کے ساتھ، اور دوست کے ساتھ محبت ہونی چاہیے اور دشمن کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے۔ اہل بیت کے دوست اور دشمن دونوں کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ اہل بیت کے دوست کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ اور یہاں پہ بڑی اچھی بات سمجھ میں آتی کہ اگر کسی سے کسی بھی وجہ سے ہماری نہیں بنتی، I don't like، کچھ پرابلم چل رہی ہے، فیملی میں ہو، ریلیشن میں ہو، فرینڈشپ میں ہو، محلے میں کہیں بھی ہو، ایک بات کا تو خیال رکھنا چاہیے کہ جس حسین کے نام پہ ہمارا دل دھڑکتا ہے اس کا بھی دل دھڑکتا ہے، تو کم از کم اس کا لحاظ رکھا جائے کہ اتنا نہ گر جائیں کہ اب دشمنی میں اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ کم از کم اپنے اس امام کا پاس و لحاظ نہ رکھا جائے کہ بھائی کچھ بھی ہو، اسی لیے کچھ بھی ہو ماننے والا تو اسی حسین کا ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں۔ تو اگر ہماری زندگی میں حسین پرائرٹی پہ ہیں تو یہ بات ہوگی، اور اگر ہماری زندگی میں یہ چیزیں سیکنڈری اور تھرڈری ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم پہلے یہ دیکھیں گے میں کون، اس نے میرا نقصان کیا ہے، اگرچہ یہ حسین کا کتنا بڑا ذاکر ہی کیوں نہ ہو، حسین کا کتنا بڑا گریہ کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، ہم سے نہیں مطلب ہے، تو اس کا مطلب ہم نے حسین کو نہیں پہچانا، یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ تو امام علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں تین چیزیں نمایاں، اللہ سے رابطہ، بندگان خدا سے کیا رابطہ ہے، اور دشمنان خدا سے کیسا رویہ ہے، اللہ سے کیا رابطہ ہے۔ نمونہ جابر بن جوفی سے روایت ہے کہ حج کا سیزن ہے، امام علیہ السلام حج کے لیے جب آئے اور جیسے ہی آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا تو زار و قطار بلند آواز میں گریہ کرنے لگے۔ آپ کے صحابی نے ابن رسول الناس ینظرون، لوگ آپ کو دیکھ، امام نے کہا یا قاسم ویحک، وائے ہو تم پہ قاسم، لوگ دیکھیں تو دیکھ دو، ہم اس لیے آئے ہیں، ہم گریہ کر رہے ہیں کہ آیا ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہے، ہم اپنے خدا کے لیے گریہ کر رہے ہیں، تم یہ پرواہ نہ کرو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کیسا کہتے ہیں۔ اور پھر روایت آگے کہتی ہے کہ امام علیہ السلام جب حرم میں داخل ہوئے تو آپ نے جب پیشانی کو سجدے میں رکھا ہے اور جب آپ نے اپنی پیشانی کو اٹھائی ہے تو آپ کے محاسن، آپ کی داڑھی، آپ کے آنسوؤں سے تر، یہ خشیت پروردگار ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ ہے۔ اور جب کہا کہ لوگ رو رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے دو، ان کے دیکھنے سے ہمارا الاللہ تدعونا وبہ تؤمنون، ہم اللہ کی امام کا یہ زیارت جامعہ کا فقرہ کہ ہم اللہ کے لیے اور سب کچھ ہمارا اللہ۔ ان الناس ينظرون الیک یا ابن رسول، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یا افلح ویحک لما لابکی اللہ ينظر الی برحمتہ، اللہ ہم اس لیے گریہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں رحمت کی نظر ڈالے۔ کبھی کبھی مصائب میں بھی یہ بات ہوتی ہے، ذاکرین کہتے ہیں آپ شرم نہیں کریں، امام حسین کی گریہ میں شرم نہیں کریں، روئیں جیسی مرضی آئے، جیسی شکل بنانا ہو روئیں، روایت ہے، یہاں کوئی مندر آوردی نہیں ہے، کسی کی اپنی بات نہیں، یہ روایت ہے، جتنی شکل بنانا جیسے چاہے گریہ کر، آواز سے، زجے احرام سے، اپنے سگے مردے کے لیے مکروہ ہے جزا و فضا کرنا، رسالہ عملیہ کھولیے آپ کو ملے گا لکھا ہو، مردے کے اوپر گالوں کو پیٹ کے گریہ کرنا مکروہ ہے، منع کیا گیا ہے، لیکن امام کے لیے نہیں کیا، ایسا منع نہیں بلکہ سین اچھا کہا گیا ہے، بہت اچھا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھ اللہ کے لیے ہم گریہ کریں۔ امام علیہ السلام دیکھیے پھر امام اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کی قسم ہے، جس کی قبض قدرت میں ہماری جان ہے، جو کچھ بھی مقام و منصب ہمیں ملا ہے وہ اللہ سے۔ یہ کس لیے تھا؟ تاکہ لوگ غلو نہ کریں۔ اس زمانے میں ایک سب سے بڑا ایشو سوسائٹی میں غلو کا بھی تھا کہ امام کو نعوذ باللہ خدا بنا دینا، اکثر بیشتر کبھی کبھی یہ باتیں سننے میں آتی ہیں۔ امام علیہ السلام نے شدت سے لعن کیا ہے، امام صادق علیہ السلام نے، امام باقر علیہ السلام نے، ان لوگوں کے اوپر 7-8 لوگوں کا سر فہرست نام ہے اس زمانے میں کہ جو غلو کرتے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی، آپ تصور کریں کہ امام اپنے صحابی کے گھر عیادت کے لیے، ساسا بن سوہان، جب آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں تو کربلا، نجف، کوفے، وہ مسجد آپ جاتے ہیں، ساسا بن سوہان، امام ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام ساسا بن سوہان کے پاس عیادت کے لیے آئے، پھر امام نے کیا فرمایا؟ اے ساسا بن سوہان، دیکھو یہ گمان نہ کرنا کہ علی تمہاری زیارت کے لیے آئے ہیں تو تم جنت میں چلے گئے یا تمہارے گناہ معاف ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس کا مطلب نہیں کہ ساسا بن سوہان کوئی عام انسان نہیں تھے، جلیل القدر صحابی امیر المومنین، کیا درجہ ہے ان کا، لیکن امام یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا عمل تمہارے لیے ضروری ہے، صرف اس بات سے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ علی ابن موسیٰ رضا، آپ موسیٰ بن یعنی کاظم علیہ السلام کے فرزند ہیں، بے شک آپ ان کے فرزند ہیں، لیکن ہوشیار ہو
ہو جائیں، ان کا فرزند ہونا آپ کے لیے کافی نہیں. اپنے عمل کو دیکھیں. تاریخ میں امام کے بھائی بنی عباس خلفاء کی یہاں رفت و آمد تھی، اور امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار، امام جواد علیہ السلام کے لیے یہ کہنا کہ یہ امام رضا کی فرزند نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور وہ جو ہے وہ قیافہ شناس، وہ تمام یہ گھر کا ہی معاملہ. امام کے لیے ایسے ایسے چیلنجز آئے، امام علیہ السلام کے لیے ایسے ایسے چیلنجز آئے. تو امام رضا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اپنے صحابیوں سے کہ دیکھو، اگر ہم تمہاری زیارت کو آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہر چیز سے معاف، تمہارا عمل ضرور. کس سے؟ اللہ سے رابطہ. جتنا اللہ سے رابطہ ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان، مجھے حیرت ہوتی ہے یہ صوفیاء اور یہ تمام گفتگو ہوتی ہے، جب آپ تصور کریں کہ کوئی آدمی اگر سالک خدا ہے، اگر اللہ کا بندہ ہے، وہ اہل بیت کا بندہ نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بندگی تو سمجھ میں آنے ہی والی نہیں ہے. اگر ہم علی کے بندے ہو جائیں، علی کی غلامی کو اختیار کر لیں، یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے. اور یہی پہلا اور آخری سٹیج ہے، یہی پہلا، ذمہ داری کے ساتھ بات کرو، یہی پہلا اور آخری سٹیج ہے وہ اللہ کی بندگی کا. اللہ کی بندگی کو اگر سمجھنا ہے تو اہل بیت کے در پہ آنا. ایک کاروان زیارتوں حج پہ گیا، اور جو ہے مکے میں، تو اس زمانے کا جو آل سعود کا جو بادشاہ تھا، بمباس نام سنا ہوگا، تو اس نے اس ڈیلیگیشن سے ملاقات کی ایران کے، اور کہا کہ مجھے سب سے زیادہ جو ڈاؤٹ ہے وہ آپ لوگوں کے توحید کے بارے میں. آپ تصور کریں تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر اس زمین کے اوپر دنیا میں جتنے ریلیجن ہیں، ان ریلیجن میں جتنے سیکٹس ہیں، اسلام جتنے بھی، ان میں تشیع سے اسٹرانگ توحید کا تصور اگر کسی مذہب میں ہے تو لا کے دکھا دو. دعائے کمیل ابھی پڑھی گئی ہے، ایک ایک لفظ اللہ کی توحید کے علاوہ اس دعا میں کوئی اور چیز بیان کی گئی ہے؟ صحیفے سجادیہ، کوئی پوری دعا آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کی توحید کے علاوہ کوئی چیز بیان. جتنی دعائیں معصوم سے مروی ہیں، معصوم سے، ان میں سوائے توحید کے اللہم کے علاوہ کوئی دعا نہیں شروع ہوتی. اللہم کے علاوہ کوئی دعا نہیں شروع ہوتی. تو جس بھی دعا کو آپ دیکھیں، جس بھی زیارت کو دیکھیں، اس ہنگام میں کہ جب سرحائے شہداء نوک نیزہ پر ہیں، اور بی بی زینب اگر خطبہ دے رہی ہیں تو پہلے اللہ کی مدح و ثنا کر رہی ہیں. امام سجاد علیہ السلام اگر مسجد جو ہے دمشق میں اگر خطبہ دے رہے ہیں تو پہلے اللہ کی مدح و ثنا کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا، اللہ کی مدح و ثنا کی، رسول کی مدح و ثنا کی، امیر المومنین کی، اس کے بعد میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا. تو ہم سے بہتر توحید کہاں، تشیع سے بہتر توحید کہاں ملے گی آگے؟ تو تعجب ہوتا ہے ان صوفیاء حضرات کے اوپر کہ اپنے کو تو صوفیاء کہتے ہیں، سالک اللہ کہتے ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت کا بھی دم بڑھتے ہیں، مگر جب بات اہل بیت کی دشمنوں سے آتی ہے تو رضی اللہ و فلاح اور یہ اس میں پھنس جاتے ہیں چکر میں. اور آج کل بہت ساری کلپس بھی آتی ہیں کہ دونوں طرف لے کے چل رہے ہیں. ان سے گمراہ نہ ہوئیے گا، ان کے دھوکے میں نہ آئیے گا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یونٹی اچھی بات ہے، لیکن ہمارے ایک لائن ہے، ایک بارڈر ہے، ایک ریڈ لائن ہے کہ اگر امامت کے مسئلے میں ہم گفتگو کریں گے تو ہم کبھی بھی غدیر سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہم غدیر کے مقابلے میں سقیفہ کو ایک سیکنڈ کے لیے قبول نہیں کر سکتے. امامت کے معاملے میں، خلافت کے معاملے میں، امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کے مقابلے میں کسی کی خلافت کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے. یہ بارڈر لائن، آپ کسی بھی دنیا کے کونے میں رہیں، جیسی مرضی آئے رہیں، لیکن یہاں سمجھوتا نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزوں میں آپ سمجھوتا کر سکتے ہیں، پڑوس میں گھر بنا سکتے ہیں، ساتھ کھانا پینا کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، لیکن جب بات عقیدے کی آئے، فیتھ کی، سمجھوتا نہیں کر سکتے. کہاں سے درس ملتا ہے؟ امام علیہ السلام کا کہ توحید کا کیا مرتبہ ہے. امام علیہ السلام نے کیا بیان کیا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام. اور وقت بالکل ختم پہ ہے، ورنہ دوسرا جو حصہ ہے آپ کا کہ جو سیاسی پہلو ہے زیارت جامعہ، اگر سیاسی زندگی نہ ہوتی امام، دیکھیں سیاست کا مطلب پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ جو روزمرہ کے کارپوریٹ الیکشن اور لیجسلیشن الیکشن اور یہ تمام پارلیمنٹری الیکشن یہ جو ہوتے ہیں، یہ بھی ایک سیاست کہی جاتی ہے، پالیٹکس. یہ الگ پالیٹکس، یہ شاید پالیٹکس کی سب سے گھنونی تصویر ہے. لیکن جو امام کو سیاست العباد کہا گیا ہے زیارت جامعہ کبیرہ میں کہ آپ سیاست کی اساس ہیں، وہ کون سی سیاست؟ وہ سیاست پروردگار ہے. اور سیاست پروردگار کیا ہے کہ کوئی بھی انسان زمین کے اوپر ناحق اسے ستایا نہ جائے. یہ اللہ کی سیاست ہے، ہر انسان کو اس کا حق دیا جائے، ہر پڑوسی
اسی کو اس کا حق دیا جائے, ہر انسان کو عزت دی جائے. اگر وہ اس کے اندر اگر انسانیت ختم ہو گئی ہے اور وہ اپنی انسانیت کو ایجاد بھی نہیں کرنا چاہتا ہے, تو مرحلہ ہے کہ اب اسے کیا اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے. لیکن ابھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ہمارے درمیان, یہ ٹاپکس آتے ہیں. آج کل جو ایشوز چل رہے ہیں, میں بالکل برننگ ہے, اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم جب ان گروپس کی اس کی بات کرتے ہیں تو یہاں کسی شخص کی ناک, کان, آنکھ اور اس کے باڈی فگر کی بات نہیں کرتے کہ یہ LGBT ہے, یہ فلاں ہے. ہمیں اس کے جسم, اس کے انسان ہونے سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سے نفرت کریں کہ یہ نہیں, اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. آئیڈیولوجی کی اجازت, آئیڈیولوجی سے مجھے ڈفر we have contradiction, we have differences on their ideological basis. کہ جو تھیم, جو آئیڈیولوجی آج سماج میں رائج کی جا رہی ہے, اس کے ہم خلاف. کہ اچھا بھلا انسان, اچھا بھلا بچہ, اچھی بھلی لڑکی, اس کو آپ within a second کہہ دیجئے how come you are a boy, who said maybe you are a girl, you are, اور لڑکی کو کہہ دیا جائے how come you are a girl, maybe you are a boy, who are you to define this, who are you, you don't know about yourself. تھوڑی سی مشکل ہو جائے ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہو. اگر کہہ دے کہ تمہارے جگر میں نہیں دل میں درد ہے تو مان لو گے. خبر نہیں ہے کہ دل کا درد کیسا ہوتا ہے, گیسٹرک پرابلم کیسی ہوتی ہے. وہ انسان آ کے کہہ رہا ہے یہ انسان میل ہے یا فیمیل ہے یا کیا ہے. یہ پرابلم ہے یہاں, اور اس کے جو کنسیکوینسز ہیں, اس کی جو پلاننگ ہے, اس سے پرابلم ہے کہ تم انسان کو, اچھے بھلے انسان کو بے حس بنانا چاہے, تم اچھے بھلے انسان کو گمراہ کر رہے ہو, تم موڈسٹی کو ختم کر رہے ہو. عزت انسان, لقد کرمنا بنی آدم کو اللہ نے تکریم دیا, احسن تقویم کہا ہے, اس احسن تقویم کو ڈسٹرائے کر رہے ہو. عزت دی ہے انسان کو, ذلت نہیں. مومن کے لیے حرام ہے کہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے اس کی عزت جائے. کیوں حرام ہے اسلام میں کہ مرد عورت کے کپڑے پہنے, عورت مرد جیسی شکلیں بنائے, اس کی ویلیو نہیں رہ جاتی. آپ کتنا بھی انسان ماڈرن ہو, اسی ماڈرن سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں, اس سے بھی اکیلے کونے میں لے جا کے بات کیجئے, رتی بھر امپورٹنس نہیں دیتا ان لوگوں کو جن کے لیے احتجاج ہو رہا ہے, جن کے لیے لاکھوں بلین ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں. ان کو ذرا سی بھی ویلیو نہیں دیتے, ان کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں. ہم تو نہیں کہتے بری نظروں سے دیکھنے, انسان ہے ٹھیک ہے, اچھی بات, ہمیں اس انسان سے نہیں مطلب, اس کی تھاٹ سے مطلب ہے, اس کی فیتھ سے مطلب, اس کا فیتھ غلط, اس کی تھاٹ غلط ہے. وہ انسان جیسا بھی ہو, انسان ہے, اس کا اختیار نہیں ہے اگر کوئی نیچرلی ایسا ہوتا ہے. یہ باتیں کہاں سے نکل کے آتی ہیں؟ یہ اسلام سے نکل کے آتی. امام علیہ السلام نے جو بنیاد رکھی دین کی, بہت اساس بنیاد تھی. امام باقر علیہ السلام نے 19 سال کی امامت کے دور میں 95 ہجرہ سے 114 میں آپ کی شہادت ہوتی ہے. 19 سال میں جو کام کیا ہے اس کا اثر آپ امام صادق علیہ السلام زندگی میں, ان کے دور میں دیکھ رہے ہیں. اس کا اثر آج دیکھ رہے ہیں پورے عرب ملک میں. الحمدللہ پورے عرب ملک میں آج بیداری ہے. کس لیے بیداری ہے؟ کہ تشیع حق پر ہے. غلط کہہ رہا ہوں تو گوگل, آج سمجھ میں آ گیا 2-4 جب میڈیا میں یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ تشیع حق پر ہے. اور وہ امام کے حدیث کیسے شاگرد, ایک شاگرد 70,000 روایت اور 30,000 روایت صرف 2 شاگرد امام محمد باقر علیہ السلام نے حفظ کیے ہیں. یا 30,000 traditions, only one companion of امام. 70,000 روایت نقل کی ہے جو ہے وہ ایک راوی نے, ایک امام کے شاگرد. ایسے شاگرد یہ امام. لیکن چونکہ حالات اس وقت ایسے نہیں تھے کہ کھل کر کے سامنے آتے, لیکن اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے, جب ان کے حالات اس دور کے اچھے ہوئے تو پھر اب اوپنلی اسلام کا پروپیگیشن شروع. امام علیہ السلام مگر یہ تنہا امام کہ جنہوں نے وہ کربلا کے مظالم اپنی آنکھوں سے دیکھے. یہی وجہ ہے کہ امام, یہ ہے امام کی سیاست. جو سیاست امام نے وصیت کی کہ 10 سال میرے مال و منال سے منا میں مجلس کی جائے. کیوں مجلس کی جائے عزیزوں؟ کبھی لوگ کہتے ہیں یہ مجلس کیا ہے. ہاں, امام کے پاس ایک صحابی آتا ہے, ابن رسول اللہ میں گریا کرتا ہوں, مجلس پڑھتا ہوں تو میرے بچے ہنستے ہیں. امام نے کہا کہ لوگ کیا کہتے ہیں ان کو جانے دو, تم میرے پاس آؤ. ہاں, تم جو گریا کر رہے ہو یہ حق ہے, اس پر گریا اگر نہ کیا جائے تو کس پر کیا جائے؟ کہ جس پر آسمان رویا, جس پر
زمین کے پتھر روئے، جس پر چرند و پرند نے گریا کیا۔ ہاں عزیزوں، امام باقر علیہ السلام نے وہ منظر دیکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری عمر بس امام حسین کی مجلس کی برپا کرنے کی بنیاد ڈالی ہے امام باقر علیہ السلام نے، اور جتنے بھی اپنے چاہنے والے تھے ان کو یہی تاکید تھی کہ امام کی مجلس برپا کرو۔ ہاں عزیزوں، کیا منظر دیکھا، عجب نہیں وہ منظر دیکھا ہوگا کہ بی بی سکینہ کے گوشوارے چھن گئے ہیں، اور بی بی سکینہ اپنی پھوپھی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہیں، مگر اشقیاء ہیں کہ ظلم کر رہے ہیں۔ اے آقا، آپ کو دشمن نے زہر دیا، آپ کو تکلیف ہوئی، مگر آپ کو وہ تکلیف بھی یاد ہوگی کہ جس وقت آپ کے بابا غشی کے عالم میں تھے اور حسین علیہ السلام رخصت آخر کو آتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے بھی تو یہ منظر دیکھا ہوگا کہ جس وقت زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کو دیکھا تو روایت کہتی ہے مقتل پورے بدن پہ زخم کے علاوہ کوئی نشان نہ تھے۔ ایک مرتبہ اے پھوپھی اماں میرا عصا دیجئے اور تلوار دیجئے، بیٹا کیا کرو گے؟ اپنے بابا کی نصرت کروں گا۔ امام نے کہا اے سید سجاد، تمہارے لیے اس جنگ سے بڑا مرحلہ بھی باقی ہے۔ وہ کون سا مرحلہ تھا؟ شاید وہی شام کا مرحلہ ہو جو سب سے سخت تھا، کہ جس کو 35 برس سید سجاد بھلا نہ سکے۔ اور جب بھی کوئی پوچھتا تھا اے آقا آپ پر کیا گزری، تو کربلا کا ذکر نہیں کیا، ہاں ذکر کیا تو شام کا ذکر کیا۔ الشام الشام الشام، کیونکہ وہ منزل تھی کہ جہاں پھوپھیاں و بہنیں بے مقنو چادر مجمع عام میں پھرائی جا رہی تھی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ماتم حسین۔